زور سے کتنی؟ 72 شہادتیں کربلا میں، رشتے رشتے ہوتے، قربان جاؤ، میرا امام سب سے آخر میں کربلا کے میدان میں ہے، ٹھیک ہے جی، سب سے آخر میں کربلا کے میدان میں تیاری کرنے لگے، آنکھ میں آنسو تھے، رو رہے ہیں، حضرت فضا آ گئی، حسین کیا بات ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے حسین کو پالا ہے، سبحان اللہ، اہل بیت کے درمیان ان کو اماں کہا جاتا تھا، جی کیونکہ انہوں نے شہزادوں کو گود میں کھلایا۔ اماں فضا، مجھے ماں فاطمہ کی یاد آ رہی ہے، کیوں؟ کہ عباس گئے تو ام بنین نے تیاری کرائی، قاسم گئے تو ماں نے تیاری کرائی، ہاں فرماتے ہیں کہ اکبر گئے تو ماں نے تیاری کرائی، اون و محمد گئے ماں نے تیاری کرائی، اصغر گئے ماں نے بھیجا تھا، حسین جا رہا کہ تیاری کرانے والی ماں نظر نہیں آ رہی، آگے کھڑی ہو گئی، دل چھوٹا نہ کر، مجھے ماں کہتا ہے نا، بس ماں سمجھ کے میرے ہاتھ سے تیاری کرا لے۔ میرے امام کی تیاری حضرت فضا نے کرائی، کہتے کاش ماں ہوتی، کہنے لگی سن شہزادے، ماں تو نہیں لا سکتی لیکن ماں کی ایک چادر میرے پاس ہے، اگر تو کہے تو وہ لا کے دے دو۔ رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں ذرا سمجھے۔ میرے امام نے ماں کی چادر کو تبرک بنا کے چوما، سر پہ رکھا اور پھر واپس کر کے کہنے لگے ماں یہ تیری امانت ہے، میں جا رہا ہوں کربلا کے میدان کے لیے نکلا میرا امام، گھوڑے پہ بیٹھا، عجیب مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ ہے، موت ہوتی ہے نا محلے میں، ایک میت ہو جاتی ہے نا، اگر شوہر کسی کا مر جائے پورے محلے کی عورتیں اس عورت کی ہمت بنانے آتی ہیں، چلو بیوہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی، یتیموں پہ کیا گزرتی ہوگی، چلو چل کے سہارا دے، جا کے بیٹھ جاتے، لیکن کب تک؟ 11-12 کے بعد سارے اٹھ کے جاتے ہوئے کہتے ہیں چلو انہیں بھی سونے دو، انہیں بھی سونے دو، یہ بھی دکھوں کے مارے، جب سب اٹھ کے آ جاتے ہیں پھر اس رات کا منظر اور یتیموں کی کہانی، بیوہ کی تنہائی، بیوہ یتیموں کو دیکھ کے روتی ہے، یتیم بیوہ کو دیکھ کے روتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک موت کا منظر دیکھا ہے، ایک ماں چلی جائے، ایک بیٹا چلا جائے نا تو 10 عورتیں ماں کو سنبھالتی ہیں، اس کا جوان گیا ہے، سلام کرو زینب کی ہمت کو، سلام کرو شہربانوں کی جرت کو، سلام کرو اہل بیت اطہار کی خواتین کی جرت و ہمت کو، ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے، آج کوئی سہارا دینے والا نہیں، آج کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، تیرے گھر میں موت ہوتی ہے، عورتیں لا کے زبردستی یتیموں کے منہ میں لقمے دیتی ہے، صبح سے رو رہا ہے اس کو کھلاؤ، بے ہوش پڑا یہ بیٹی ہے اسے تو ہوش نہیں آ رہا ہے، مگر واہ رے اہل بیت اطہار تمہاری جرت کو سلام، تمہاری ہمت کو سلام، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کسی باپ کا ایک بیٹا انتقال کر جاتا ہے، لوگ کندھا پکڑ کے چلتے ہیں، یار اس کا جوان گیا ہے، چلو اس کو پکڑ کے کمرے تک پہنچا دو، حسین تیری جرت کو سلام، تیرا تو ایک نہیں گیا ہے، 18 سال کا بھی گیا ہے، 6 ماہ کا بھی گیا ہے، تو نے جوان بھتیجا بھی دیا ہے، جوان بھانجے بھی دیے ہیں، 9 عمر کے شہزادے دیے ہیں، عباس جیسا بھائی بھی دے دیا ہے، لیکن خدا کی قسم ابھی تک تو نہیں ٹوٹا ہے، تو نہیں جھکا ہے۔ میرا امام گھوڑے پہ سوار ہوا ہے، آپ مڑ کے خیموں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، مرتجس چلتا کیوں نہیں؟ وہ دیکھ شہربانوں کھڑی ہے، وہ دیکھ تو شکی زینب کھڑی ہے، دیکھ تو شکی اہل بیت اطہار کی شہزادیاں دیکھ رہی ہیں، جلدی کر کہیں صبر کا پیمانہ نہ چھلک جائے، جلدی چل میدان کربلا لے چل، لیکن مرتجس آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ 11 مرتبہ میرے امام نے اشارہ کیا تھا، آپ نے 11 مرتبہ گھوڑے سے کہا چل، وہ نہیں گیا۔ آپ کہتے ہیں مرتجس کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیا تو نے شہربانوں کی آنکھوں کے آنسو نہیں دیکھے؟ کیا نہیں دیکھ رہا ہے؟ ام رباب بھی کھڑی ہے، کیا تجھے نہیں دکھ رہا ہے؟ شہر موت تنابے کی آڑ سے بھائی کا آخری دیدار کر رہی ہے، یہاں نہ ٹھہر، جلدی لے چل۔ کہا تو چل کیوں نہیں رہا ہے؟ آپ نے کہا اچھا میں سمجھ گیا ہوں، تیری بھی پیاس 3 دن کی ہے، تو میرے 7 لاشیں اٹھا کے لایا ہے۔ کہتے ہیں سن مرتجس، ہم کریم ابن کریم ہیں، ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرتے
کرتے ہیں اگر تو تھک گیا ہے تو چل تیری مرضی ہے، چاہے تو نہر فرات جا کے پیاس بجھا لے، چاہے تو کوفہ چلا جا، چاہے تو مدینے چلا جا، جا کے مکے میں پیاس بجھا لینا، حسین تجھے آزاد کرتا ہے۔ یہ کہتے کہتے زین سے پیار نکالا ہے، جیسی پیر نکالا ہے، گھوڑا بے قرار ہو جاتا ہے، کہتا مالک مجھے قوت گویائی دے، اگر آج بھی نہ بولا قیامت تک کے لیے رسوا ہو جاؤں گا۔ یہ تیرے حسین کے چاہنے والے مجھے تانے دیں گے، میرا نام لے لے کر کے مجھے برا کہیں گے، مالک اب تک حسین کی نوکری کی ہے، اللہ لاج بچا لے، مجھے بولنے کی طاقت دے۔ اللہ نے مرتجز کو قوت گویائی دی، اس نے رخ کیا میرے امام کی طرف، کہتا ہے امام نوکروں سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، غلاموں کو پیاس کا دانہ نہیں دیا جاتا، مجھے پتا ہے ام فروا بھی پیاسی ہے، ام لیلا بھی پیاسی ہے، شہربانوں کے ہونٹ بھی سوکھے ہیں، میں جانتا ہوں تیری بہن زینب کو بھی پانی نہیں ملا ہے، مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا تیرا اکبر بھی پیاسا گیا، تیرا قاسم بھی پیاسا گیا ہے، کیا میری پیاس تیرے گھر والوں سے زیادہ ہے؟ حسین نوکروں کو یہ تانے نہیں دیے جاتے، آقا مجھے اس طرح سے نہ ٹھکرائیں، کہا پھر چلتا کیوں نہیں ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم ہے میری شہربانوں بھی کھڑی ہے، میں جتنی جلدی جانا چاہتا تھا تو نے اتنی دیر لگا دی ہے۔ اس نے کہا حسین مڑ کے تو خیمے کو دیکھ سکی، میں کیسے بڑھوں؟ تو ایک بار کہتا ہے چل، تیری 7 سال کی سکینہ ہاتھ ہلا کے کہتی ہے مرتجز میرے باپ کو لے کے نہ جانا، جو گیا کہ واپس نہیں آیا ہے۔ عجیب رشتہ ہوتا ہے یار باپ کا بیٹی کے ساتھ، آپ پردیس جاتے ہو ہم بھی پردیسی ہیں، ناصر بھائی یہ تمام تر علماء پردیس رہتے ہیں، خدا کی قسم روز 1-2 مرتبہ بیٹی فون کر کے کہتی ہے بتاؤ تو کب آؤ گے؟ ہمارے کلیجے پھٹ جاتے ہیں جب بیٹیاں پوچھتی ہیں کب آؤ گے، جبکہ ہم یہ سوچ کے نکلے ہیں اپنا کام کر کے لوٹ آئیں گے، ڈیوٹی پوری کر کے آ جائیں گے، پھر میرا حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہے، میرا حسین ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، بتا تو سکی میرے حسین کے جگر پہ کیا گزری ہوگی؟ سیدہ سکینہ کہتی ہے مرتجز میرے باپ کو لے کے نہ جانا، جو گیا کہ واپس نہیں آیا ہے۔ آپ سے مرتجز کہتا ہے حسین سن تو سکی، سکینہ تو وہ ہے جس کی عباس نے نہیں ٹالی، میں کیسے ٹال دیتا؟ بتا کیا کروں، بڑی مجبوری ہے میری۔ میرے امام گھوڑے سے اترے، کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کہا بچہ ذرا قریب آ جائیے، آج آخری ملاقات ہے، سینے سے لگا کے پیار کرنا چاہتی ہوں۔ او یار کیا تم نے نہیں دیکھا ادھر تو زندہ ہے حسین، موجود ہے حسین، سوار ہے حسین، لیکن صبر تو دیکھو حسین کی سکینہ کا، آج بیٹیاں باپ کے جنازے کے ساتھ دوڑتی ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا جب بیٹیوں کے باپ کے جنازے اٹھتے ہیں کئی بار بیٹیاں کونوں میں بے ہوش پڑی رہتی ہیں کیونکہ وہ جینے کا مقصد بھول جاتی ہیں۔ اگر باپ چلا جاتا ہے ایسا لگتا ہے خوشیاں روٹ گئی ہیں، پھر وہ جینا نہیں چاہتی ہیں، مگر حسین کی بیٹی کی جرت کو سلام، کہا ابا اتر کے آئیے، مجھے آپ کو پیار کرنا ہے، آج جی بھر کے آپ سے باتیں کرنی ہے۔ میرا امام اترا ہے، بیٹی نے قریب بلایا، در امام سوچ رہے ہیں حسین سکینہ ہے، یہ تیرے گلے کا تعویذ ہے، یہ تیرے سینے سے لگ کے سوتی رہی ہے، حسین آج جی بھر کے پیار کر، وہ سلام کرو حسین کی قربانی کو۔ میرے امام نے یہ سوچ کے بیٹی کے قریب جا کے ہاتھ پھیلائے، بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے۔ بیٹی نے کہا پر نہ یہ تکلیف نہ کیجئے، آپ صبح سے 71 لاشیں اٹھا کے لائے ہو، بازو تک گئے ہیں آپ کے، میں بیٹی ہوں، میرا بوجھ اٹھا کے دکھ نہ اٹھائیے، آپ ایسے جھک جائیے جیسے نمازی رکوع کرتا ہے۔ میرا امام حالت رکوع میں آیا ہے، بیٹی نے بازوؤں کا ہار بنا کے باپ کے گلے میں ڈالا ہے۔ وہ کون سی محبتوں کی مالا تھی آج جو سکینہ باپ کو پہنا رہی ہے، وہ کون سے رشتوں کا پیار تھا جسے دیکھ کے آسمان کانپ رہا ہے، مگر تاریخ گواہ ہے باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی نے باپ کو دیکھا، پھر جو منظر تھا خدا کی قسم، باپ حالت رکوع میں ہے، بیٹی نے ماتھا چوما، میرا حسین خاموش ہے، تانا رخسار چوما، حسین خاموش ہے۔ کبھی بیٹی کو سینے پہ بٹھا کے پیار کر، تب تجھے پتا چلے گا بیٹی کیا ہوتی ہے۔ جب بیٹی چوما کرتی ہے خدا کی قسم اس کی اوپر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، یہ بیٹیوں کا پیار ہوتا ہے۔ بایاں رخسار چوما، حسین خاموش رہے، لبوں کو چوما پھر خاموش ہے، گلے کو چوما پھر بھی خاموش ہے، لیکن جب بات سینے پہ آئی ہے صبر کا امام چپ نہ رہ سکا، کہا بیٹی بتا تو سکی اتنا پیار کیوں کر رہی ہو؟ کہا ابا میں صبح سے دیکھتی
رہ گئی ہو. جو بھی گیا ہے سب نے چوم چوم کے بھیجا تھا. اکبر گئے سب نے چوما تھا, قاسم گئے سب نے چوما تھا. ابا جی میں نے دیکھا تھا جب میرا اصغر گیا تھا تو سب الگ الگ پیار کر رہے تھے, سب چومنے والے تھے. ابا جی انہوں محمد کو سب نے چوما تھا, لیکن تم جا رہے ہو آج کوئی چومنے والا نہیں ہے, آج کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے. لیکن ابا دکھ نہ کرنا, میں تیری بیٹی ہوں. کہا بیٹی اتنا پیار کس کے لیے ہے؟ کہا ابا سنیے گا, میں نے آپ کا جو ماتھا چوما ہے نا, اداس نہ ہونا, آپ اکیلے نہیں ہے. یہ جو ماتھا چوما ہے یہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ ہے. جو دانا رخسار چوما ہے یہ بابا علی کا بوسہ ہے. جو بایاں رخسار چوما ہے دادی فاطمہ کا بوسہ ہے. ابا تیرے لبوں کو چوما چاچا حسن کا بوسہ تھا, تیرے گلے کو چوما وہ میرا بوسہ تھا. حسین کہتے بیٹی بتا تو سکی سینہ کیوں چوما تھا؟ کہتی ابا نہ پوچھئے, برداشت نہ کر سکو گے. کہا بتاؤ. کہا ابا جی رات جب میں سوئی تھی نا تو تیری مدینے والی سغرا خواب میں آئی تھی. اس نے کہا تھا زینب, اس نے کہا تھا سکینہ ابا جب شام کو جا رہے ہو تو اس وقت میں کوئی چومنے والا نہیں ہوگا, تو سب کے بدلے کا پیار کرنا لیکن سغرا کو مت بھول جانا. کہا بابا یہ جو میں نے تیرے سینے کو چوما تھا وہ کسی اور کا نہیں, تیری مدینے والی بیٹی کا بوسہ تھا. میرے امام نے بیٹی کو پیار کیا. بیٹی نے کہا تھا ابا جاتے جاتے وہ قرآن تو سنا کے چلے جاؤ جو نانا کے سینے پہ اتارا گیا. میرے امام نے آیت کریمہ پڑھی تھی, الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی اتنی سی بیٹی اس آیت کا فلسفہ سمجھ جاتی ہے. باپ کو فی امان اللہ کہا, ہمیشہ کے لیے سیدہ سکینہ نے اپنے باپ کو آنکھوں سے اوجھل کیا ہے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, میرا امام کربلا کے میدان میں گیا, جا کے شہید ہوا, شہادت کا جام پیا اور امت کو سرخروئی عطا کی. سر کٹانے کے بعد نانا کا دین بھی بچایا ہے, امت بھی بچائی ہے. لیکن ستم یہی ختم تو نہیں ہوا تھا, سر حسین لے کے ستم رک جاتا. نہیں نہیں, اہل بیت کو قیدی بنایا گیا, بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی, اونٹوں پہ لٹکایا گیا, لے جا کر کے مسافر بنایا گیا. میں بتانا چاہتا تھا, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا. اگر پتہ نہیں تھا تو یہ تاریخ اٹھا کے دے, جب کوفے کے ایک شہر سے یہ گزر رہے ہیں, اللہ اکبر, ایک محلے سے گزرے, تو جب یہ قیدی بن کے گزرے نا تو یہ تو بھوکے پیاسے تھے. ایک خاتون کے گھر کے آگے قافلہ رکا, تماشائی بنایا گیا اہل بیت اطہار کو, ان کا تماشا بنا کر کے شہر والوں کو دکھایا گیا. خدا کی قسم تاریخ کا یہ باب پڑھیے, جن کے ہاتھوں میں کئی دن سے رسیاں بندھی ہیں, جن کے ہونٹوں تک پانی نہیں آیا, جو کئی دن کے بھوکے سفر کر رہے ہیں. ایک گھر سے کھجوریں پیش کی گئیں, سیدہ سکینہ کے ہاتھ میں بھی ایک کھجور آئی, حضرت زینب کے ہاتھ میں بھی کھجور ہے. لیکن تقویٰ تو دیکھو, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جب کھجور حضرت سکینہ کے منہ میں آئی, سیدہ زینب نے کہا بیٹی سکینہ کا ٹھہر جا, کئی دن کی بھوک تھی. کہا کیا بات ہے؟ کہا پتا تو کرو کہیں یہ صدقے کی تو نہیں ہے. حضرت سکینہ نے کھجور چھوڑ دی کیونکہ وہ صدقے کی تھی. حضرت زینب نے کہا سکینہ ہم نبی کے گھر والے ہیں, ہم مر تو سکتے ہیں لیکن صدقے کو نہیں کھائیں گے. ہمارے نانا نے ہم پہ صدقہ حرام کر دیا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ 7 سال کی سکینہ کا تقویٰ ہے. جب آگے آپ نے منع فرما دیا یہ صدقے کی کھجوریں ہم نہیں کھاتے, پھر اس گھر کی مالکہ نے سوچا یہ کوئی بڑے تقوی والے لوگ ہیں, اپنے گھر کا جتنی دولت تھی ساری قربان کر دی, کپڑے بھی دیے, کھانا بھی دیا, جو کچھ تھا لٹا دیا. سیدہ زینب کہتی ہیں ہمیں اس خاتون سے ملنا ہے جس نے اس تنہائی کے عالم میں ہماری اتنی مدد کی ہے. خاتون کو بلایا گیا, آپ فرماتی ہیں خاتون اس شہر میں سارے تو تماشائی ہیں, تو نے یہ مہربانی کیوں کی ہے؟ آپ نے جیسے اتنا کہا وہ خاتون کہتی ہے کہ میرے آگے ایک مجبوری ہے. کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا میں کچھ دن پہلے مدینے میں رہا کرتی تھی, میں خاتون جنت کے گھر کی نوکرانی تھی. ان کے گھر کے آنگن میں 3 بچے تھے, ایک کو حسن کہا جاتا تھا, دوسرے کو حسین کہا جاتا تھا, تیسری کلی کو زینب کہا جاتا تھا. کہا جب میں رخصت ہونے لگی اور میں یہاں آنے لگی تو میں نے کہا تھا سیدہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں تاکہ میں اس پہ
عمل کر لوں. کہا جب میں آنے لگی تھی تب میری مالکین نے کہا تھا کہ سن تو جہاں جا رہی ہے خیال رکھنا اگر تیرے دروازے کے آگے کبھی قیدی بھوکے پیاسے گزر رہے ہیں تو انہیں کھلا پلا دینا, جو تجھ سے ہو سکے ان کی خدمت کر لینا. تم کیسے کہتے ہو؟ خاتون جنت کو پتا نہیں تھا جو جا رہی ہے, خاتون جنت کو پتا ہے ایک دن میرے بچے اس کے دروازے سے قیدی بنا کے نکالے جائیں گے. آج آپ کہتے رہی ہے کہ تیرے دروازے سے اگر کبھی قیدیوں کا قافلہ گزرے تو ان کی جتنی ہو سکے خدمت کر لینا. اتنا سننا تھا سیدہ زینب کی چیخ نکل جاتی ہے, سنبھالا خود کو. آپ نے سنبھالا. خاتون کہتی ہے بیٹی کیا تیرا بھی اس گھرانے سے کوئی رشتہ ہے؟ آپ کہتی اماں یہ نہ پوچھ, میرا رشتہ کیا ہے؟ آج تو نے پردیس میں ہماری مدد کی ہے, اس کا بدلہ قیامت میں دیں گے. بتا کیا چاہتی ہے؟ خاتون نے کہا تھا پردیسی ہو قیدی ہو, ہم نے سنا ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تم تو قیدی ہو, قیدیوں کی بھی نہیں ڈالی جاتی ہے. پھر ایک دعا کر دو. سنا کہ حسن تو شہید ہو گئے ہیں لیکن میری تمنا ہے میں اس حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں جسے میں گود میں کھلاتی تھی, اس زینب سے ملنا چاہتی ہوں میں جس سے پیار کرتی تھی. حضرت زینب کی چیخ نکل جاتی ہے, خود کو نہ سنبھال سکی. آپ فرماتی ہیں بھائی سن لے, خدا نے تیری دعا قبول کر لی ہے. وہ دیکھ وہ جو نیزے پہ سر نظر آ رہا ہے وہ حسین کا سر ہے, اور تو جس زینب کی بات کر رہی ہے وہ جو تیرے سامنے قیدی بن کے کھڑی ہے یہ اسی فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے. اتنا سننا تھا قدموں پہ بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنی جان اہل بیت کے قدموں پہ قربان کر دیتی ہے. تم کیسے کہتے ہو فاطمہ کو خبر نہیں تھی؟ خدا کی قسم ایک ایک لمحے کی خبر تھی. وہ تو بچانے کی دعا نہیں امتحان کی کامیابی کی دعا مانگ رہے تھے. وہ جانتے تھے اگر یہ امتحان پاس ہو گیا تو میں جنت کی عورتوں کی سردار, میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار, میرا شوہر ولیوں کا سردار, میرا بابا کائنات کا سردار بن کے تشریف لایا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ تاریخ پڑھیں, اللہ اکبر. آپ تاریخ پڑھیں. بڑی قربانی کیا بات ہے, واہ واہ, بڑی قربانی, سب کچھ جانتے ہوئے لیکن کبھی بیٹے سے نہیں کہا کربلا میں جانا, کبھی نہیں کہا کہ یزید کی مخالفت نہ کرنا. سب جانتے تھے لیکن انہیں پتا تھا کہ اس امتحان کے بعد جو اللہ رتبے عطا کرے گا وہ ہر ماں کے لال کو نہیں ملے گا. اللہ اکبر, ہر ماں کے لال کو نہیں ملے گا. یہ رتبے نصیبوں سے ملا کرتے ہیں. شکر رب کا اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے, سنی بریلوی بنایا ہے. اور یہ ہمارا ہی تو لہجہ ہے. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے لگے, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. جواب نہیں آیا. ہاں بہت خوب ہے. یہی تو لہجہ ہے ہمارا, یہی تو لہجہ ہے. خدا کی قسم وہ لوگوں جب تک زندہ رہنا علی کے لال کے ناموں کا نعرہ لگاتے رہنا. جی ماشاءاللہ. تم نہیں جانتے ہو میرے نبی نے